اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے ڈرامہ انارکلی اس کا بچوں باب اول جو ہے اس کا منظر اول اور منظر دوم جو ہے وہ میں نے پڑھا تھا اور پڑھ کر آپ کو سنایا تھا۔ آپ جب اس کو ڈرامہ انارکلی شروع کرتے ہیں تو آپ باب اول میں جائیں اور اس کا منظر اول اور منظر دوم جو ہے وہ آپ پڑھیں اور سنیں، ساتھ ساتھ انگلی رکھ کے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ انگلی رکھ کے سنتے چلے جائیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں باب آپ باب اول کے منظر دونوں اول اور دوم جو ہیں وہ آپ سنیں، اور اس کے بعد یہ منظر سوم جو ہے باب اول کا یہ میں پڑھنے لگی ہوں، تاکہ آپ کی یہ تسلسل جو ہے ڈرامے کا وہ ہمارا قائم رہ سکے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو کہ ڈرامہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں باب اول کا منظر سوم۔ تو اول اور دوم آپ نے پہلے وہاں سے جا کے پڑھنا ہے جو پہلی ویڈیوز ہیں، اور سننا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، باب اول لکھا ہوا ہے، آپ نے جب آغاز کیا ہوا ہے میں نے تعارف دیا ہوا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے باب بھی لکھے ہوئے ہیں اور مناظر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے منظر ہیں۔ تو یہ منظر سوم ہے بچوں۔ سوم کے معنی تیسرا۔ حرم سرا میں ایک غلام گردش جس کے ساتھ صحن کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے۔ حرم سرا محل، اور محل میں غلام گردش یعنی وہ راستہ جہاں سے غلام سامان لے کر آتے اور جاتے ہیں، اور بادشاہ اور ملکہ اور جو خاص محل کا حصہ ہے اس میں جانے کے لیے وہ گلی استعمال ہوتی ہے، وہ راہداری استعمال ہوتی ہے، اس کو غلام گردش کہتے ہیں، کیونکہ غلام اس میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو اس کے آگے سے، اس گلی کے آگے سے سین کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حرم سرا محل ہے، اور جہاں پر مطلب کنیزیں وغیرہ بھی کام کرتی ہیں، اور بادشاہ کا بھی الگ محل ہے اور ملکہ کا بھی الگ محل ہے، اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے غلام گردش یعنی وہ راستہ جہاں سے غلام ان کے پاس آتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں سے سین کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کو ٹائمنگ کا بتایا تھا نا کہ سورج پہلے ابھی سائے ڈھل رہے تھے، پھر سائے ڈھل گئے، شام ہو گئی، شفق پھیلی، وہ سارا منظرنامہ آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ملا گیت گاتا ہے اور سلیم اس کے گیت کو سنتا ہے، تو بختیار کہتا ہے کہ میں ان ملاحوں کا ادھر سے آنا جانا۔ راوی جو ہے وہ محل کے ساتھ میں ٹکراتا ہوا اور شاہی مسجد کے ساتھ ٹکراتا ہوا بہتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ نماز مغرب ادا ہوئے، یعنی وہ جو دوپہر کے بعد سائے ڈھلے، پھر شام ہوئی، پھر اب نماز مغرب ادا ہوئے، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو تسلسل کو دیکھیں گے۔ بیگمیں اور شہزادیاں نشاط و طرب کی محفلوں میں شامل ہونے کے لیے سنگھار کر کے اپنے اپنے حجروں سے رخصت ہو چکیں۔ جو بیگمات مختلف بادشاہ کے بہن بھائی اور جو چچا تایا وغیرہ رشتہ دار جو بھی تھے وہ سب جو ہیں وہ بیگمات ہیں، اور آگے سے ان کی اولاد جو ہے وہ شہزادی ہیں جو بادشاہ کے عزیز و اقارب ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ آپ سمجھیں گے کہ اتنی ساری بیگمیں بادشاہ کی نہیں، یہ ان کے عزیز و اقارب۔ سنگار کرنا، میک اپ کرنا، حجروں سے کمروں سے رخصت ہو چکی، یعنی ان کا بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کنیزیں اور خواجہ سرا بعد کے مقررہ فرائض انجام دے کر ان کی خدمت میں پہنچ چکے، یعنی کنیزوں کے اور خواجہ سرا کے جو بعد کے بھی کام ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والے بچے کچے، وہ بھی انجام دے کر تو ان بیگمات اور شہزادیوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب نہ کوئی آواز ہے نہ حرکت۔ تھوڑی دیر پہلے بیگموں کی صداؤں اور کنیزوں اور خواجہ سراؤں کے شور و غل سے جو ہنگامہ برپا تھا، یعنی وہ تیاری کر رہی تھی نا، تو وہ اپنی اپنی کنیزوں کو آوازیں دے رہی ہیں اور خواجہ سرا آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنی تیاری ہو چکی ہے، تو وہ سب چہل پہل تھی وہاں پر۔ جو ہنگامہ برپا تھا اس کا خیال آ جانے سے یہ مقام اب ویران اور اداس معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ منظر کشی کر رہے ہیں۔ بچوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ کو منظر کشی پر سوال آتا ہے کہ انہوں نے منظر کشی کیسی کی ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ کیسے دوپہر کے بعد سائے ڈھلنے سے لے کر رات تک کا وقت بیان کر رہے ہیں۔ چاند ابھی نہیں نکلا، سین اور غلام گردش میں ابھی تاریکی ہے۔
بیگموں کے حجروں میں البتہ شمع روشن ہے، اور ان کی روشنی پردوں سے نکل کر صحن میں اور غلام گردش کے ستونوں پر اجالے کے دھبے ڈال رہی ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے جہاں جہاں سایہ آتے ہوگا کسی چیز کا تو وہاں پر وہ سیاہ رنگ کی ہوگی، اور اجالے کے دھبے یعنی آپ سوچیں کہ کہیں کہیں اجالا ڈال رہی ہے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت یہ جملہ لکھا ہے کہ اجالے کے دھبے، یعنی تھوڑا تھوڑا روشن ہو رہے ہیں پردے اور باقی سیاہ ہیں وہ۔ دور سے گانے بجانے کی ہلکی ہلکی آواز آ کر منظر افسردہ تر بنا رہی ہے، یعنی دور کہیں سے اس خالی جگہ پر آواز آ رہی ہے گانے بجانے کی، تو وہ خالی ہے چونکہ ویران وہ جگہ ہو گئی ہے ایک دم سے، وہ سب لوگ وہاں سے جا چکے ہیں، تو وہ منظر کو افسردہ بنا رہی ہے۔ دلارام اکیلی ایک ستون کا سہارا لیے کسی گہری سوچ میں چپ چاپ کھڑی ہے۔ دلارام وہی کریکٹر ہے جو چھٹی پہ چلا گیا تھا، تو بادشاہ نے دوسری کنیز کو کام کرنے کے لیے کہہ دیا، اور اس نے آگے بڑھ کر کچھ غزل وغیرہ پڑھ کر سنائی، تو وہ بادشاہ کی منظور نظر بن گئی۔ تو اب دلارام جو ہے وہ سر فہرست نہیں رہی کنیزوں میں۔ ایک حجرے کی چک سے روشنی چھن چھن کر پتلی پتلی اور بے شمار لکیروں میں اس پر پڑ رہی ہے۔ یہ منظر آپ نے کسی نے اگر چک لگائی ہوگی، چک وہ کانے کی تیلیوں کی وہ جو ہوتی ہے رسی سے بنی ہوئی، تو آپ نے وہ چک دیکھی ہوگی کہیں نہ کہیں، تو اس کی درزوں میں سے روشنی جو آ رہی ہے چھن چھن کر، یعنی بیچ میں وہ تیلی کا سیاہ حصہ بھی آتا ہے، اور جب وقفہ آتا ہے تیلی کے بعد تو روشنی اس کے اندر سے آتی ہے، پتلی باریک لکیریں بنا رہی ہے وہ۔ آپ نے چک خرید کر لگانی ہے اپنی کھڑکی کے آگے، اور پھر دیکھنا کہ روشنی کیسے چھن چھن کر آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد گہری آہ بھرتی ہے اور پھر خیال میں غرق ہو جاتی ہے۔ عنبر اور مروارید ایک طرف سے باتیں کرتی ہوئی داخل ہوتی ہیں۔ یہ عنبر اور مروارید وہی ہیں جو دلارام کے ساتھ رہتی ہیں، اور دلارام کی ایک طرح سے یہ اس کی وہ چونکہ اس کو ایک حیثیت ملی ہوئی تھی بڑی کنیز کی، تو یہ اس کے ساتھ اس کی خادمائیں ایک طرح سے سمجھ لیں یا سہیلیاں سمجھ لیں۔ مروارید تجھے میری جان کی عنبر اور مروارید ایک طرف سے باتیں کرتی ہوئی داخل ہوتی ہیں۔ مروارید: تجھے میری جان کی قسم۔ عنبر: اب آنکھوں دیکھی تو کہہ نہیں رہی، کانوں سنی کہہ رہی ہوں۔ مروارید: بڑی بہن انارکلی بنی، دیکھیے چھوٹی۔ دلارام کو دیکھ کر رک جاتی ہے۔ یہ کون؟ عنبر غور سے دیکھ کر: دلارام نہیں؟ مروارید: وہی تو ہے۔ قریب جا کر: چپ چپ کیسے کھڑی ہو دلارام؟ دلارام چونک کر: نہیں تو۔ عنبر: چپ چپ کیسے نہ ہوں؟ چوٹی پر سے ایک دم گڑھے میں جا گری۔ چوٹی یعنی بلندی سے ایک دم گڑھے میں جا پڑی، یہ کیا تھوڑی وجہ ہے؟ یعنی بادشاہ نے دوسری انارکلی کو، جو نادرا ہے کنیز، اس کو انارکلی کا خطاب دے کر سب کنیزوں کے اوپر وہ بڑا کر دیا ہے، اور اس کی جو پوزیشن ہے ڈاؤن ہو گئی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا تھوڑی وجہ ہے۔ مروارید: مگر اب کڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ بات نہ رہی ویسے اللہ جل جلالہ چاہے تو یہ بھی نہ رہے گی، یعنی اگر نیچے گر گئی ہیں، پہلے بلندی پر تھی اب نیچے گر گئی ہے، تو اب پھر دوبارہ یہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کو حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ عنبر: جس پر گزرے وہی جانتا ہے۔ مروارید: دلارام کو اس طرح فکر مند دیکھ کر: اے بہن میں کہتی ہوں چپ شاہ کا روزہ رکھا ہے کیا؟ خدا کے لیے بولو تو دلارام خیال سے چونک کر: مجھ سے کچھ کہا؟ مروارید: عنبر سے لے خبر بھی نہیں۔ دلارام سے: یہ حالت کیا ہے؟ اچھا خاصا سوگ منا بیٹھی تم تو۔ عنبر: معلوم ہوتا ہے کسی نے کوئی چپتی ہوئی بات کہہ دی ہے۔ مروارید: اور تم نے سریا کا؟ دلارام: یک لخت میں کہتی ہوں عنبر۔ عنبر: کیا؟ دلارام: نہیں، کچھ نہیں۔ مروارید: اے واہ، کہتے کہتے ٹال گئیں۔ عنبر: تمہیں ہماری قسم، کیا کہنے لگی تھی بہن؟ دلارام: چلنے کو تیار ہوتے ہوئے، کچھ نہیں۔ عنبر: لجاجت سے اچھی بتا دو۔ دلارام: دیوانی ہوئی ہے۔ مروارید: یہ چبا چبا کر باتیں کرنا ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا، ساتھ کی اٹھنے بیٹھنے والیوں سے کیا پردہ؟
یعنی مرواری جو ہے وہ غصہ کر رہی ہے کہ وہ کہتی کہ وہ ان کو کہتی کہ دیوانی ہوئی ہو، تو وہ کہتی کہ اس طرح ہمارے ساتھ بات نہ کرو، ہمیں بتاؤ بات۔ دل آرام کچھ تأمل کے بعد پھر ستون کا سہارا لیتی ہے۔ میں پوچھتی تھی انارکلی بہت خوبصورت ہے؟ عنبر بد صورت تو نہیں، پر خدا نہ کرے جو کہیں صبح کو صورت دکھائی دے جائے، کھانا تو نصیب ہو نہ دن بھر۔ مروارید سچ سچ عنبر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ روئی کے روئی، یعنی اس کی شکل جو ہے وہ غمزدہ ہے اور وہ روئی روئی لگتی ہے ہر وقت۔ دل آرام تعامل سے مجھ سے خوبصورت ہے؟ سوالیہ انداز میں پوچھتی ہے، مجھ سے خوبصورت ہے؟ عنبر کیوں پوچھتی ہو؟ دل آرام کچھ توقف کے بعد کیوں پوچھتی ہوں؟ کیا معلوم کیوں پوچھتی ہوں؟ مروارید شکل صورت میں تو تمہارے پاسنگ بھی نہیں، پاسنگ برابر ہونا، ہم وزن ہونا، یہ اور بات ہے اس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے۔ دل آرام محویت میں کہیں دور دیکھنے لگتی ہے، قسمت کا ستارہ، یہ قسمت کے ستارے ٹوٹا نہیں کرتے مروارید؟ یعنی سوالیہ انداز میں وہ اپنے آپ سے ہی بات کر کے مروارید کو مخاطب کرتی ہے کہ یہ قسمت کے ستارے ٹوٹا نہیں کرتے مروارید خوب ٹوٹتے ہیں لیکن جب ٹکر کھاتے ہیں۔ دل آرام اسی محویت میں تو مروارید آج رات 2 تارے ٹکرائیں گے۔ توقف کے بعد کیا خبر کون سا ٹوٹے؟ عنبر کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم آج؟ کیا بات ہے؟ دل آرام پرمائنی تبسم سے، یعنی تھوڑا سا مسکراتی ہے، لپس اس طرح سے مسکرانے والے بنا لیتی ہے۔ تبسم وہ ہوتا ہے جس میں دانت ظاہر نہ ہو اور آپ ہنسیں۔ کہہ دوں تو سارا محل قیامت کا نمونہ بن جائے۔ دل آرام پرمائنی تبسم سے، کیا بات ہے؟ کہہ دوں تو سارا محل قیامت کا نمونہ بن جائے، پر ابھی تو دیکھنا ہے کہ ستارہ کون سا ٹوٹتا ہے۔ مروارید گھبرا کر ہائے اللہ جل جلالہ، کیا ہے؟ مجھ کو تو پوچھے بغیر چین نہ پڑے گا۔ دل آرام بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی کہ میرے دل میں نہیں سما سکتی، تم جاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں میں کہہ نہ بیٹھوں۔ عنبر اے ہے بہن، کیسی پہیلیوں میں باتیں کر رہی ہو، صاف صاف کہو نا، مجھے تمہارے ہال کے نیند نہ آئے گی رات بھر۔ دل آرام تمہارے دل مجھ سے بھی چھوٹے ہیں۔ دل آرام تمہارے دل مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، جو بات میرے دل کے لیے بڑی ہے ان میں کیسے سما سکے گی، یعنی تم دونوں لڑکیوں کے دل میں کیسے سما سکتی؟ بچوں یہ باب اول جو ہے اس کے منظر سوم کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو یہ میں نے پہلا حصہ ہے جس میں منظر نگاری بہت زیادہ ہے اور دل آرام اور مروارید اور عنبر کی باتیں ہیں، اور دل آرام کی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے جو وہ سوچ رہی ہے اور کچھ کرنے والی ہے۔ تو یہ جو بچوں یہ والا منظر سوم ہے، اس کا میں نے پہلا حصہ آپ کو پڑھ کر سنایا، ابھی تھوڑی دیر بعد میں اس کو آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس کا دوسرا حصہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ اللہ حافظ۔